الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين في خمسة لطف بها حر الوباء الخاتم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. ساتھ شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. ساتھ شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. اور یہ جو رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدیقے سے، یہ جو رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدیقے سے،
یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، اور جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتے گرنے نہیں دیتے ہیں، باتوں سے نوازے کو، کیا خلق کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد ساجد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور نہایت ہی عزتوں کے لائق حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے وعدہ کیا یہاں حاضر ہونے کا، اللہ نے موقع عطا فرمایا، حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ لاجزال کے اندر قبول فرمائے، اور اپنے محبوب اور محبوب کی محبوب کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت پہلے فون کیا، پھر میرے پاس تشریف لے گئے، تو فون پہ انہوں نے میرے بڑے محترم بھائی اور منیر صاحب، ان کا انہوں نے تعارف کرایا، تو کہنے لگے ان کی مسجد میں آنا ہے، اسی کے قریبی مسجد ہے، تو تشریف لے گئے۔ میں نے وعدہ کیا الحمدللہ رب العالمین حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے ملاقات ہے پہلی، میں کوشش کروں گا آپ کے معیار کے اوپر پورا اتر سکوں، اور جس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت نے مجھے دعوت دی ہے، خدا کرے کہ وہ پورا ہو جائے۔ بزرگ میرے برادر اصغر ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضا نواز صاحب حقانی دامت برکاتہ العالیہ، ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں عالم تو نہیں ہوں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، وہی آپ کو سنانے آ رہا ہوں۔ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمہ تو نہ جاری فرمائے، ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما عمل کر کے دونوں جہاں سوارنے کی توفیق نصیب۔ اللہ کے گرامی،
کی محفل پاک سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار میدان کرب و بلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا میں کربلا کے بعد قربانیاں حسینیت ہو کر پیش کی، ان کو محبتوں اور عقیدتوں اور نیازمندیوں کے تحفے پیش کرنے کے لیے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ حضرات لمبی چوڑی تقریر کے غیر بغیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ اس مقام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھر والے یہ سب سے الگ تھلگ ہیں، جو اللہ نے ان کو مقام دے رکھا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ ہم بات کرنے لگے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ذات اقدس اور ذات اقدس شان کے جناب ان سے بات کر رہے ہیں، تو ان کے ذکر میں جو بات ملتی ہے حضرات وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان دو شہزادوں جیسا بھی کوئی نہیں بنایا، نہ پہلے نہ آج تک نہ قیامت تک نہ قیامت کے بعد۔ یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے قانون بدلے ہیں، اللہ نے اپنے قانون بدلے ہیں۔ حضرات ساری کائنات کے لیے رب نے قانون بنایا ہے، عمل پہلے کر پھر جنت بعد میں ملے گی۔ تھوڑا آسان کر دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، پہلے کلمہ پڑھ پھر جنت ملے گی، پہلے نماز پڑھ پھر جنت ملے گی، پہلے قرآن پڑھ پھر جنت ملے گی، پہلے زکات دے پھر جنت ملے گی، پہلے روزہ رکھ پھر جنت ملے گی، پہلے سخاوت کے در کھول پھر جنت ملے گی، پہلے کعبے کا طواف کر پھر جنت ملے گی، پہلے مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھ پھر جنت ملے گی، پہلے صفا مروہ کی صحیح کر پھر جنت ملے گی، پہلے مینا مزدلفہ مینا جا عرفات جا پھر جنت ملے گی، پہلے تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں جا کے زخم کھا پھر جنت ملے گی۔ رب نے سارے انسانوں کے لیے یہی قانون بنایا ہے، پہلے عمل کر پھر جنت ملے گی۔ لیکن جس حسن و حسین کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں حضرات، انہوں نے عمل بعد میں کیا، اللہ نے جنت پہلے عطا کر دی۔ جب میں مشکل تو نہیں بول رہا، بات سمجھ آ رہی ہے، پھر سبحان اللہ تو دوسری کرنی کیوں بنا؟ ہم اس حسین کا ذکر کرنے لگے ہیں جس نے سب کچھ قربان کر کے بھی نیزے پہ قرآن پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، بول میرے پیر، نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، غوثیہ، جذبہ اور یہ بات کی ابتدا میں ہی سن لیں، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ قرآن نے 5 پیپر، 5 امتحان، 5 آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ 1 وَالْجُوعِ 2 وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ 3 وَالْأَنفُسِ جان 4 اور وَالثَّمَرَاتِ اولاد۔ یہ 5 پیپر 5 سوال ہیں، ایک پیپر ہے 5 سوال ہیں، ان سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ میں آپ اللہ سے سوال رکھتا ہوں، ذہنوں میں یہ بات ذرا سوچیے گا، بندے کو پیپر پہلے مل جائے، بورڈ کے دفتر سے پیپر پہلے مل جائے، اس پہ جو سوال لکھے ہوں وہ سوال بچے کو پہلے پتہ چل جائے، باپ کہے گا بیٹا پیپر میں نے تجھے دلوا دیا، سوال یہی ہمیں تیاری خوب کر لے، اور باپ بھی ساتھ مل کے تیاری کروائے، باپ بھی تیاری کروائے،
حضرات پیپروں میں بچہ 100 نمبر پورے لے، باپ خوش ہوگا کہ غم کرے گا؟ گھر والے خوشی کریں گے یا غم منائیں گے؟ یہ 5 پیپر کربلا میں دیے حسین نے، یہ 5 سوال کربلا میں حسین نے دیے، اور 5 کی تیاری میرے نبی نے اپنی گود میں لکھا کے حسین کو کروائی ہے، اور پھر 5 سوال کربلا میں پورے لیے اور نمبر بھی پورے لیے۔ جب نمبر پورے لے لیے تو رات کو بندے کو نہیں کرنی چاہیے، واہ کرنی چاہیے۔ حضرات ساری انسانیت کے لیے رب جلال نے قانون بنایا کہ لوگوں پہلے عمل کرو پھر جنت ملے گی۔ جب باری آئی اپنے حبیب کے شہزادوں کی، نواسوں کی آواز آئی، معبود ہم قانون بدلتے ہیں، ہم اپنا قانون بدلتے ہیں۔ مولا سب کے لیے قانون اور ہے، کا محبوب تیرے نواسوں کے لیے اس لیے بدلتے ہیں، تم اپنا محبوب جو ہے، تو اپنا حبیب جو ہے، ہم قانون بدلتے ہیں۔ مولا کیوں؟ کہاں؟ اس لیے ان شہزادوں سے تم کرتا ہے پیار، ان شہزادوں سے حسن حسین سے تم کرتا ہے پیار، اے حبیب ہم قانون بدل لیتے ہیں۔ ساری دنیا عمل پہلے کرے گی، جنت بعد میں ملے گی، لیکن تیرے دونوں نواسوں کے لیے ہم قانون بنا دیتے ہیں، یہ عمل بعد میں کریں گے، جنت پہلے عطا کر دیں گے۔ صرف جنت نہیں، صرف جنت نہیں، جنت کی سرداری، جنت کی سرداری، جنت کی سرداری۔ آپ کے ہمیں قانون یہی ہے کہ پہلے عمل کرو پھر جنت کی امید رکھو، ایسے ہی ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی، قیامت تک ایسے ہی ہے کہ حضرات پہلے عمل ہے پھر جنت ہے۔ لیکن ان شہزادوں کی شان کا کیا کہنا؟ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرات، جن نواسوں کو اللہ نے یہ شان عطا کر رکھی ہے، نادر کا مقام کیا ہوگا؟ جس نبی کے نواسوں کو اللہ نے یہ شان عطا کر رکھی ہے، پھر نبی کی شان کا کیا کہنا؟ حضرات گرامی، اس لیے میں وجدان میں آ کے آپ کے سامنے ایک نتیجہ رکھنا چاہتا ہوں، کہنا پڑے گا رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے لیے ایک قانون بنایا، نبی اور نبی کے نواسوں کے لیے الگ قانون بنایا۔ اس الگ قانون کو دیکھ کے رب گرامی یہ بات ہمارے سامنے کھلتی ہے، وہ یہ کھلتی ہے، لوگوں تم اور حسین اور تم اور حسن اور تم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور میں اور آپ نہیں، ساری کائنات حسن حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نبی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ گرامی جب اس مقام پہ ایک شان آیا، اس نے محبت کی انتہا کر دی، وہ کہتا ہے تم کے لیے قانون بدلے، مجھے کہنا پڑ گیا کہ میرے پیر حسین دی شان دیکھو، میرے پیر حسین دی شان دیکھو، ایسا پایا کہ کسی نے پایا ہی نہیں، ہوئے لکھاں شہیدی جہان اندر، پر سجدے جدے کسی شیش کٹایا ہی نہیں۔ ہر کوئی منراتے قرآن پڑھتا، پڑھنے سے دیتے کسے سنایا ہی نہیں، راضی اپنے مولا نو کرن بدلے، یار ہتھاں دے دے کسے بال کبھایا ہی نہیں۔ میرے پیر حسین دی شان دیکھو، وہ جو پہلے بات بتائی ہے، شیر میرا ذوق ہے، اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرے پیر حسین دی شان دیکھو، ایسا پایا دے کسی نے پایا ہی نہیں، ہوئے لکھاں شہیدی جہان اندر، پر سجدے وچ دے کسی شیش کٹایا ہی نہیں۔
بال تو ہی نہیں. اللہ نے قانون بدلا کہ نہیں؟ اب میں سن لوں تاکہ ذرا بات اور مضبوط ہو جائے. حضور کی ایک صحابی تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے جو رہتے تھے دیہات میں رہتے تھے مدینے سے باہر. ایک دن دل میں تڑپ اٹھی آج مغرب کی نماز مسجد نبوی میں اپنے نبی کے پیچھے پڑھ گیا. ماں سے کہا ماں میرا دل چاہتا ہے میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھ کے ہوں. ماں نے کہا بیٹا اندھیرا ہو جائے گا راستہ ٹھیک نہیں ہے ہم دیہات میں رہتے ہیں تجھے مشکل ہوگی بیٹا پھر کسی دن کے اجالے میں چلے جانا حضور کو سلام عرض کر کے آ جانا. حضرت حذیفہ نے دیکھا ماں نہیں مانتی دل میں سوچ رہے ہیں کیا کروں. سوچتے حضرت حذیفہ کے دل میں خیال آیا کہ ماں کو کوئی نیک لالچ دینی چاہیے. ماں کو نیک لالچ اچھی ہوتی ہے. نیک لالچ اچھی ہوتی ہے. خدا کرے ہم نیک لالچی بن جائیں اور نیک لالچ دینے والے بن جائیں. یہ پاک پتن شریف ہے اور پاک پتن شریف میں ایک بابا رہتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ بابا فرید. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرات نیک لالچ سے ہی ولی بنے تھے. نیک لالچ سے ہی ولی بنے تھے اور ایسی نیک لالچ ملی کہ حضرات اللہ نے اتنا مقام اور شان عطا کر دیا کہ جہاں فرید نے قدم رکھا اللہ نے جنت کا گیٹ وہاں بھیج دیا. او بیٹا نماز پڑھا کر. ماں کہتی ہے بیٹا نماز ماں کیا ملے گا؟ کہا شکر ملے گی. نماز پڑھ تجھے شکر ملے گی. حضرات نیک لالچ حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابی رسولہ کہتے ہیں ماں نے جب منع کر دیا دل میں خیال ہے ماں کو کوئی نیک لالچ دینی چاہیے. سوچنے لگے اب لالچ دوں تو دوں کیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اسے لبوں پہ لے آیا فوراً بھاگے امی جان کے پاس گیا. میں نے کہا امی جان مجھے اجازت دے میں حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا نا تو امی جان میں وعدہ کر کے جاتا ہوں اپنے لیے بھی دعائیں بخشش کرواؤں گا اور تیرے لیے بھی دعائیں بخشش کرواؤں گا. ایسی لالچ ہے. ماں جائز نہیں تھی. ماں بھی پڑھی لکھی تھی صحابیہ تھی. کہہ سکتی تھی کہ حذیفہ یہ کیسی بات کر رہا ہے دعا بخشش کے ہم خود ہی یہاں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. حضور سے جائے گا دعا کروائے گا نہیں ہم خود ہی کر سکتے نہیں. حضرات پتہ چلا کہ ماں بیٹے کا عقیدہ تھا جو نبی دعا کر دیتا ہے امتی کو اس سے نفع ضرور ملتا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میں نے ماں کو کہا نا ماں میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا اور تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. ماں نے خوشی خوشی اجازت دے دی. کہا جا سبحان اللہ جا نماز بھی پڑھ دعا بھی کرا. آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. بھائی کا نام نہ لیتے تو میں پھر ان کے سامنے کہتا کہ بھائی وہ لاؤ ذرا وہ ساؤنڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ کرنا مشکل ہوتی ہے. گرمی ہے گرمی کی زور لگا کے بولنا لیکن انہوں نے واسطہ دے دیا مجھے بھائی کا. میں انکار نہ کر سکا کوئی بات نہیں. آپ توجہ کریں جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اتنی. حضرات حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں چل پڑا مسجد نبوی میں آیا. آقا کریم کے پیچھے آ کے میں نے مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل پڑھنے لگ گئے. میں بھی پیچھے نفل پڑھتا رہا. حضور علیہ السلام نفلوں سے فارغ ہوئے. آقا کریم پڑھنے لگ گئے تسبیح وغیرہ کرنے لگ گئے. میں پیچھے بیٹھ گیا. اب حضور کی حیبت و جلال اتنا تھا کہ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اٹھ کے اپنے نبی کے سامنے جا کے سوال کروں. حضور کا حیبت و جلال اتنا تھا. کہتے میں پیچھے ہی بیٹھا رہا. نماز عشاء آ گئی. اذان ہوئی. حضور نے نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. میں پھر بھی پیچھے بیٹھا رہا. ہمت نہ ہوئی کہ میں اب اپنے نبی سے بات کروں تو کیسے کروں. اپنے نبی سے بات کیسے کروں. کہتے ہمت ہی نہیں ہوئی.
جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام کرواؤں تو کرواؤں کیسے؟ رات بھی اتنی ہو گئی، اب میں اپنی ماں کو جا کے جواب کیا دوں گا؟ جواب کیا دوں گا؟ کیونکہ میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور گلی میں چلنے لگے، آقا کریم چل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضور رک گئے، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایسے نہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضور نے میری طرف دھیان نہیں دیا، مجھے دیکھے کہ میں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ حضور اس یوں لگا کہ جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کر کے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، حضور پھر چل پڑے، میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب حضرات حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا اپنے مقتدیوں کو، او میرے نمازیوں، او میرے مقتدیوں، نماز میں خشوع رکھا کرو، نبی جس طرح آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہے، اسی طرح پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ اب حضرات حذیفہ بیٹھے ہیں مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کے بعد تک، حضور نے حذیفہ کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، اور حذیفہ جو اپنی ماں سے گھر میں بات کر کے آئے میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے، میرا نبی اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ کو بلایا کیوں نہیں؟ حذیفہ کو بلایا کیوں نہیں؟ حضرات اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آگے بات کھولنے لگی ہے، میرے نبی نے فرمایا تم آیا ہے تو کوئی نہ کوئی لے کے جا، خالی جا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پھر چل پڑے، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، نبی کریم میری طرف دیکھتے ہی نہیں، میں بڑا پریشان، ماں کو جا کے جواب کیا دوں گا؟ اچانک میرے نبی نے فرمایا من هذا، وہ میرے پیچھے آنے والے کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت گرامی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بولنے لگا، اچانک میرے نبی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، امام الانبیاء نے فرمایا او میرے پیچھے آنے والے حذیفہ تو نہیں، سبحان اللہ۔ اور تو حذیفہ تو نہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے میں نے عرض کی لجپال میں حذیفہ، میرے آقا نے حضرت حذیفہ کی طرف دیکھا، ابھی مڑ کے نہیں، میرے نبی نے فرمایا او حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، بتا کیسے آنا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے کہ شاعر نے دلال گرامی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، وہ کہتا ہے نیچی نظریں کل کی خبریں ہر انداز نرالا ہے، نیچی نظریں کل کی خبریں ہر انداز نرالا ہے، ظاہر باطن، یہ ظاہر ہے نا، اندر باطن ہے، ظاہر باطن دیکھنے والا میرا کملی والا ہے، ظاہر باطن دیکھنے والا میرا کملی والا ہے کیسی روشن آنکھیں نبی کی، یہ کیسا خوب اجالا ہے۔ وہ حذیفہ اللہ حذیفہ وہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری بولیے تو صحیح، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، بتا کیسے آنا ہوگا، بتا کیسے آنا ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہوں گے نا آقا جو لے کے آیا تھا وہ بغیر بتائے ہی آپ نے بتا دیا، آقا جو مانگنے آیا تھا، جو مانگنے آیا تھا، اے میرے لجپال آپ نے بن مانگے ہی عطا کر دیا۔ رحمت کے بعد کرم کی
کٹائیں اے رحمت کے بادل کرم کی کٹائیں میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں اے رحمت کے بادل کرم کی کٹائیں میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں فرشی والے بھی ان پہ قربان جائیں مانگے مل گئے آپ بتانا کیا ہے آپ نے ہی تو بتا دیا ہے کہا آپ نے ہی تو بتا دیا ہے آقا اب میں نے مانگنا کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کہتے ہو گے نا آقا اتنی دیر تو لگی ہے لیکن مزہ آ گیا سبحان اللہ آپ کی بارگاہ میں ادھر بیٹھنے کا شرف اللہ نے دے رکھا ہے آقا مزہ آ گیا بیٹھنے کا حضرات میرے نبی نے فرمایا حذیفہ سوچتا تو ہوگا میں مسجد سے نکلا باہر گلی میں کھڑا ہو گیا ایسے دیکھتا رہا کسی سے باتیں کرتا رہا حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آقا بالکل میرے دل میں یہ سوال آیا کہ کون تھا حذیفہ پوچھنا چاہتا ہے عرض کی آقا پوچھنا چاہتا ہوں کہا حذیفہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے زمین پہ نہیں آیا اور آج کے بعد بھی زمین پہ نہیں آئے گا آج سے پہلے بھی زمین پہ کون انسان نہیں فرشتہ آج سے پہلے نہیں آیا آج کے بعد بھی نہیں آئے گا بس پہلی اور آخری بار ہی آیا ہے خوش نصیب فرشتہ اللہ نے آپ کو شان تو بڑی عطا کر رکھی ہے نہیں ہے تو آپ کے دربان فرشتے ہیں تو آپ کے دربان لیکن آقا میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ فرشتہ خیریت سے آیا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حذیفہ اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت چاہی اے میرے پاک پروردگار رب العالمین آسمانوں سے ہم تیرے نبی کو سلامی بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ آسمانوں سے میرے نبی کو سلامتی بھیجتے رہتے ہیں سلامی کرتے رہتے ہیں سلام پیش کرتے رہتے ہیں میرا پوری دل چاہتا ہے کہ رب العالمین مجھے اجازت دے آج میں مدینے میں جا کے تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو سلام کر کے آؤں فرشتہ حج کرنے کے لیے آیا تھا سبحان اللہ عمرہ کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بڑا جمع ہو گیا تھا ادھر سے زکوٰۃ دینے کے لیے کیا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے اے میرے رب العالمین مجھے اجازت دے تاکہ آج میں تیرے نبی کے سامنے جا کے سلام پیش کر کے آؤں سبحان اللہ فرشتہ اجازت مانگے نبی کے پاس آ کر سلام کہنے کے لیے امتی سلام پڑھے تو وہ مشرک ہے میں نہیں کر رہا کسی کو میں عقیدت آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا فرض ہے امتی اگر سلام پڑھے تو لوگوں کو تکلیف پریشانی ہے وہ فرشتہ کیا کہتا ہے میں کیوں آیا ہوں روزہ رکھنے کے لیے کسی اجتماع میں جانے کے لیے نہیں کوئی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں صرف نبی کریم کو سلام کرنے کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا ہم اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کریں صبح بھی دوپہر بھی شام بھی رات بھی دن بھی گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی آقا جب جی چاہتا ہے اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے چلے آتے ہیں آقا ہم کیوں نہ ناز کریں وہ فرشتہ یاد فرماتے ہیں بس پہلی مرتبہ آیا آخری مرتبہ آج کے بعد وہ نہیں آئے گا اس سے پہلے بھی نہیں آیا کسی
کے پاس بھی نہیں آیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے لیکن کسی کے پاس نہیں آیا. مجھے سلامی کرنے کے لیے آیا. آقا ہم اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کریں؟ اے لجپال کریم آقا، اے غریب نواز آقا، جب بھی تکلیف ہوتی ہے دوڑے آتے ہیں آقا آپ کی بارگاہ میں دیدار کرتے ہیں، اللہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا حذیفہ سن، اس فرشتے نے ایک تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جو مجھے تحفہ دے کے گیا وہ تحفہ بھی تجھے بتانا چاہتا ہوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کی لجپال جلدی کیجیے نا ذرا بتائیے فرشتہ تحفہ کیا دے کے گیا؟ حضرت گرامی میرے آقا نے فرمایا اے حذیفہ جب اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی اللہ نے اسے اجازت دے دی، وہ جب میری طرف چلنے لگا رب العالمین نے فرمایا وہ میرے فرشتے پہلی مرتبہ جا رہا ہے، کسی عام جگہ پہ نہیں جا رہا، میرے محبوب کے پاس جا رہا ہے. اے فرشتے سن لے، میں نے قانون بنا رکھا ہے، محبوب میرا حبیب ہے، عام ہستی نہیں ہے، تو پہلی مرتبہ جا رہا ہے اور سن لے آج کے بعد پھر تجھے اجازت بھی نہیں ملے گی. اتنی بڑی بارگاہ میں بڑی سرکار کو سلامی کے لیے جا رہا ہے، مہمان بن کے جائے گا، تو تحفہ بھی تو ساتھ لے کے جا. سبحان اللہ. تحفہ بھی تو لے کے جانا، ایسے ہی جا رہا ہے. حضرات میں یہاں اپنی محبت میں ایک بات کیا کرتا ہوں، فرشتے نے کہا ہوگا یا اللہ مجھے دینا اجازت، میں پاکستان کی کسی منڈی میں چلا جاؤں، پھل بڑا جناب مزیدار ملتا ہے، وہاں سے کوئی 2-4 پیٹیاں تیرے نبی کے لیے تحفے میں لے لوں. اللہ نے فرمایا نہیں، یا اللہ پھر جنت میں چلا جاتا ہوں، جنت کے باغوں میں سے کوئی پھل لے لیتا ہوں، پھل توڑ لیتا ہوں، تیرے نبی کو جا کے پیش کر دوں گا. تحفہ تو یہی ہوتا ہے، تو جنتی لباس لے جاؤں، کوئی ایسی چیز لے جاؤں. رب العالمین نے فرمایا نہیں، بارگاہ پڑی ہے، تو پہلی مرتبہ جا رہا ہے، میرے اذن سے جا رہا ہے، میری اجازت سے جا رہا ہے، تحفہ بھی عام نہیں لے کے جانا، تحفہ بھی بڑا لے کے جانا ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں آقا پھر فرشتہ کیا تحفہ لایا؟ حضرت حذیفہ کو میرے آقا نے فرمایا حذیفہ فرشتہ مجھے سلام کرنے کے بعد کہتا ہے آقا میرے رب نے مجھے تحفہ دے کے بھیجا ہے، میرے محبوب کو جا کے تحفہ پیش کرنا سلامی کے بعد. میں نے پوچھا فرشتے کون سا تحفہ ہے؟ فرشتے نے آ کے کہا آقا میں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، تحفہ یہ لایا ہوں، میرے رب نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے. اے میں فرشتے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی کہنا اور سلام کہنے کے بعد کہنا اے میرے حبیب تیری بیٹی حسن و حسین کی ماں، حسن و حسین کی ماں سیدہ کو میں نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنایا، اور اے میرے محبوب جا اے فرشتے جا کے میرے محبوب کو کہہ دینا اے میرے محبوب ماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا، دونوں بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا. ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے. ہر شان لسانی ہے، ہر بات نورانی ہے، ہر شان لاسانی ہے، ہر بات نورانی ہے. آنکھوں پہ حسنین ایمان کی نشانی ہے. تھوڑا آگے چلیے ذرا، رب نے قانون بدلے ہیں کہ نہیں؟ قانون بدلے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات اور سنو پھر آپ کو مکمل کرتا ہوں. حضرات آپ نے علماء سے سن رکھا ہے میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا تو اوپر آ کے ہم نے سجدے میں سر رکھا. یہ روایت پوری سنانے کو آپ کو ماشاء اللہ سنتے رہتے ہو، سنانا مقصود ہی نہیں ہے، اس میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، میرے نبی جماعت کرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جماعت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے. جماعت کراتے کراتے حضور نے پہلی رکعت سجدے میں گئے، اوپر آ کے حسین بیٹھ گئے. نبی کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ اللہ کی. کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ حضرات
ساری نماز میں، ویسے تو ساری نماز ہی اعلیٰ ہے، لیکن ساری نماز میں سب سے جو اعلیٰ رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ نواب ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، مالدار ہو، غریب ہو، محلوں میں رہنے والا ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، رب فرماتا ہے تو اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا دے، زمین پہ رکھ لے۔ یہ سب سے اعلیٰ رکن ہے سجدہ، سب سے اعلیٰ رکن ہے۔ حضرات نماز میری اور آپ کی نہیں تھی، نماز امام الانبیاء کی تھی۔ جو نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں رب سے تار مل جاتی ہے، رب سے۔ ہاں بے شک اس میں پوچھا کہ نہیں ہے، حضور کی شان تو برابر برا ہے۔ میرے نبی کا صحابی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندے نے سوال کر دیا لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، کبھی سجدے والے کو دیکھا نہیں ہے؟ حضرت علی نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم ہے، علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کی رویت کا دیدار نہ کر لے۔ حضرت جس نبی کے ایک علی کی یہ شان ہے، اس نبی کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور نے سجدے میں سر رکھا، اوپر آ کے حسین بیٹھ گئے۔ اب حضرات شریعت بنانے والے اور قانون بنانے والے نے قانون کیا دیا ہے؟ کم سے کم تسبیحیں کتنی پڑھنی ہیں اور زیادہ سے زیادہ؟ اچھا کتنی؟ ادھر 11 والے کی آواز آئی، چلو میں پڑھا دیتا ہوں۔ کم سے کم نماز میں سجدے کے اندر تسبیح ہے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ ہے 13 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ ہے 13 سے زیادہ کی روایت میرے ذہن سے یا میرے نظروں سے نہیں گزری، زیادہ سے زیادہ 13، کم سے کم 3۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا، حضرات اوپر آ کے حسین بیٹھ گئے۔ اب نبی سر نہیں اٹھاتا، کیوں؟ جی بولو تو صحیح، کیوں نہیں سجدے سے سر اٹھاتا؟ اللہ کا حکم ہے۔ پھر بولو ذرا کیوں نہیں سر اٹھاتا؟ حسین نہ گر جائے، ایسے حسین نہ گر جائے۔ میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، حسین اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہو، حسین اللہ تو نہیں نا، غیر اللہ ہے۔ نبی سجدے میں ہے، پیچھے نمازی بھی ہیں، صرف اکیلے نہیں، پیچھے مقتدی بھی ہے۔ نبی کا خیال کدھر چلا گیا؟ نہیں امام حسین نے کہا غیر اللہ کا، پہلے غیر اللہ کہتے تھے، آپ بھی تو غیر اللہ کہو نا۔ کدھر گیا؟ غیر اللہ کدھر گیا؟ غیر اللہ کی طرف۔ حضرات وہی بند نہیں ہوئی تھی، حق تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا جبریل جلدی جا میرے نبی سے جا کے کہہ دے پیارے غیر اللہ کا خیال نماز میں آ گیا، نماز تیری بھی گئی پچھلوں کی بھی گئی، سبحان اللہ، تیری بھی گئی اور پچھلوں کی بھی گئی۔ کوئی روایت آپ نہیں دکھا سکو گے، نہ آپ کو ملے گی، نہ کوئی مفتی فتویٰ دے گا۔ حضرات پتہ چلا کہ اگر نبی نماز میں غیر اللہ کا خیال کرے نماز ٹوٹتی نہیں، امتی اگر نبی کا نماز میں خیال کرے تو امتی کی کیسے ٹوٹے گی؟ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تسبیحیں پڑھی، حسین اترا نہیں، 5 پڑھی حسین اترا نہیں، 7 پڑھی حسین اترا نہیں، 9 پڑھی حسین اترا نہیں، 11 پڑھی حسین اترا نہیں، 13 پڑھی حسین اترا نہیں۔ اب باؤنڈری آ گئی ہے، بارڈر آ گیا ہے، اس سے آگے قانون بنوانے والے نے بھی یہی بنایا اور جس سے بنوایا گیا اس نے بھی قانون یہی بنایا ہے، بس تیرا آخری آتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر لمبی تسبیح کر کے سجدے کو لمبا کرو گے نماز میں خلل آ جائے گا، فساد آ جائے گا، لہذا بس اب 13 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، آخری آتا آ گئی، باؤنڈری آ گئی، اب اس کے آگے باہر جا ہی نہیں سکتے، جاتے ہیں تو عمل میں خلل آ جائے گا، بندگی میں فساد آ جائے گا۔ حضرات نبی نے 13 تسبیحیں پڑھی، حسین اترا نہیں، لائن تو ملی ہوئی تھی نا۔ عرض کی رب العالمین حسین اترتا نہیں، آگے جاتا ہوں قانون ٹوٹتا ہے، یہاں رہتا ہوں تو خاموش رہنا پڑے گا، اگر خاموش رہتا ہوں تو نماز گئی، پتہ نہیں یہ کب اترے گا۔
سر اٹھاتا ہوں تو یہ گر جائے گا، حد بھی آخری، قانون بھی آخری سطح پہ چلا گیا۔ اب اگر میں قانون توڑتا ہوں تو تیری نافرمانی ہوتی ہے، سر اٹھاتا ہوں تو حسین گرتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو نماز جاتی ہے، کروں تو کروں کیا؟ کروں تو کروں کیا؟ حضرات گرامی رب العالمین نے فرمایا معمول سجدے سے سر نہیں اٹھانا، قانون توڑ دے۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو؟ نہیں 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 نہیں، پھر سنو، رب العالمین قانون ہے، اگر میں قانون توڑتا ہوں تیری نافرمانی ہوتی ہے کیونکہ تو نے قانون بنوایا۔ یہ پاکستان کی کسی قانون ساز اسمبلی کا قانون نہیں ہے حضرات گرامی، یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ رب العالمین اگر میں اس قانون کو توڑتا ہوں تیری نافرمانی ہوتی ہے، اگر سر اٹھاتا ہوں حسین گرتا ہے، اگر میں خاموش رہتا ہوں نماز جاتی ہے۔ آواز آئی میرے معبود، قانون توڑ دے، حسین کو بھی نہیں گرنا چاہیے، نماز بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ مولا اگر قانون توڑوں گا تو تیری نافرمانی ہو جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب نہیں نہیں، اسی میں تو میری فرما برداری ہے۔ میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، او لوگوں، میرا حسین دین ہے، میرا نبی دین ہے، میری نماز میری بندگی ہے۔ میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، حسین سے مجھے اتنا پیار ہے، اس کے لیے میں اپنے نبی سے قانون بھی توڑوا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے گنبد خضرا کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، لجپال نبی، اے میرے غریب نواز نبی، اے میرے کریم رؤوف نبی، عمل تو لمبا ہو گیا نا آقا، عمل تو لمبا ہو گیا، نماز میں آپ حسین کو سوچتے رہے، نماز بھی ٹوٹی نہیں۔ آقا میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ گنبد خضرا سے آواز آئی، چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں ہے دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پر شریعت کھڑی رہی، اور دروازہ بطول پر جنت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلقی، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ میں صرف آپ کو شعر بتانے لگا، یہ تو صحیح، میں وہ آپ کو ذرا نقشہ بیان کرنے لگا تھا۔ سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلقی، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ ہم کیوں نہ کہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ۔ سوچ کے جواب دینا، ذرا اس بات کو علی کو سوچ کے جواب دے کے سبحان اللہ کہہ دیے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ میرے نبی نے سجدے میں، اچھا بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ بات سے بات نکل رہی ہے، یہ پھر اللہ نے کبھی موقع عطا کیا تو حضور نے کتنی تسبیحیں پڑھی پھر یاد کر دوں گا۔ یہاں صرف آخری بات سنیے، آخری بات سنیے، فون بند ہے، محفلوں پہ پہنچنا ہے تو صرف آخری بات ایک سن لیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، امام علی مقام حضرت امام حسین کے جسم پاک پر 33 زخم تھے تلواروں کے، 34 تھے نیزوں کے۔ سارا دن بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہے، خاندان کی رفقا کی لاشیں اٹھاتے رہے۔ آخری وقت آیا، خود میدان میں پیش ہے، حق کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا بیٹھے۔
گھوڑے کے اوپر ہی جب نماز کا وقت ہوا نا، نماز ظہر کا جب وقت ہوا، گھوڑے کے اوپر ہی امام نے نیت کر دی، نیت کر کے قرات شروع کر دی، ہر طرف سے 3 تلوار چل رہے ہیں، گھوڑے سے نیچے آئے، رکوع کیا، سجدے میں سر رکھا، جب سجدے میں سر رکھا زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہے تو ظلم کا خنجر چل گیا۔ جب ظلم کا خنجر چلا تو حضرات جو بات آپ کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حسین نے سب کچھ قربان کر دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا، مگر سجدہ نہیں چھوڑا، اور سجدے میں رب کی پاکی کو نہیں چھوڑا۔ ایک سرائکی کا شاعر ہے، اس نے بڑے پتے کی بات کی، وہ کہتا ہے امام جب ہم تیرے سجدے کو دیکھتے ہیں ہر طرف سے خون بہ رہا ہے، ہر طرف سے، لیکن تو پھر بھی سبحان اللہ ہی کہہ رہا ہے، تو پھر بھی سبحان اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے امام تجھ پہ قربان ہو جائے۔ حضرات وہ سنیے ذرا ترقی کے شعر کے لفظ کیا ہے، وہ بول کے کہتا ہے امام ہم جب اس مقام پہ آئے تو ہمیں کہنا پڑ گیا کہ رہی بستی بارش تیراتی بیٹا پیر آنکھے سبحان اللہ۔ اچھا ہر مصرے کے آخر میں سبحان اللہ آئے گا۔ اگر کہو گے محبت سے ذوق سے آج جو ڈیری اس مسجد سے کیا نام ہے ماشاء اللہ محمدیہ رضویہ دربار والی، آپ تو صاحب نسبت بھی ہو، آج اس مسجد سے جو ڈیری کربلا جا رہی ہے، کربلا سے نجف اشرف اور پھر وہاں سے گنبد خضرا جو ڈیری جا رہی ہے اس میں صرف میرا یا حضرت کا نام نہیں آنا چاہیے، سب کا آنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا میرا نبی ہمارے نام سے بھی واقف ہے، ہمارے خاندان سے بھی واقف ہے، اباء و اجداد سے بھی واقف ہے، اس مسجد سے بھی واقف ہے، ہماری شکل و صورت کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں میرا نبی ان کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی جانتا ہے۔ لہذا سبحان اللہ آپ نے اب کنجوسی کے ساتھ شعر میں پڑھوں گا، سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے اور کنجوسی سے نہیں کہنی، محبت اور ذوق سے کہنی ہے۔ شاعر کہتا ہے رہی بستی بارش تیراتی میرا پیر آنکھے سبحان اللہ۔